تو پھر ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانے کا لطف بھی ہے. اور ٹھیک ہے نا. تو بھائی سنو انہوں نے کیا لکھا, سر الشہادتین. اچھا یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور تمہارے شہر سے چھپی ہے. انہوں نے لکھا, دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا, بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے, تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم. انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں, آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا. ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی. مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا, ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی, نوح کا علم رسول کو دے دیا, موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی, تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا, شکر رسول کو دے دیا. مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی. ٹھیک بھائی آرام سے سننا, اس لیے کہ یہاں اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری یہ جو 5 دن کا قیام ہے لاہور کا اور 3 تقریریں یہ محنت سوارت ہو جائے گی. ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں. تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی. بس ایک صفت کو روکا اور وہ صفت ہے صفت شہادت. شہادت نہیں ملی رسول کو, ہے نا. تو اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے, تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی. روکوں گا نہیں, خدا کی قسم نہیں روکوں گا. یہاں تک آگے نا, حسین اپنے زمانے کا محمد, حسن اپنے زمانے کا محمد. تو پھر سننا, میرا قول نہیں ہے, بزرگوں کا قول ہے. حسن کی شہادت رسول کی شہادت, حسین کی شہادت رسول کی شہادت. تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل, حسین کا قاتل رسول کا قاتل. عجیب مرحلہ فکر ہے نا, جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اچھا تو اب میں ظاہر ہے کہ اب اس قول پہ زیادہ رکوں گا نہیں, اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں بڑے نواسے تک, یہاں رکنا نہیں ہے مجھے. لیکن اب ایک جملہ تو کہوں گا. دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دی, اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی. شہادت نہیں دے سکا, مصلحت نہیں دی, اولاد کو دے دی. تو اب بھائی سننا خدا کی قسم, اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے. عمر کی بھائی عمر نوح طویل تھی, نوح کی عمر بہت طویل تھی, محمد کو نہیں ملی. عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے, محمد کو نہیں ملی. تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو. میں نے زحمت دی. عجیب بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب میں آ گیا حسن ابن علی تک. ذرا دیکھنا خدا کی قسم, بھائی حسن کی شہادت رسول کی شہادت, حسین کی شہادت رسول کی شہادت. فصول المہمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یہ جو 2 میرے نواسے ہیں نا, یہ جو 2 میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ ہے حسن, اور کمر سے تلووں تک مشابہ ہے حسین.
یعنی آدھا رسول حسن، آدھا رسول حسین، اوپر کا حصہ حسن، نیچے کا حصہ حسین، اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے، اگر سورہ نامہ لکھے تو میں نے لکھا، نیچے کے حصے میں پاؤں ہے، اگر کربلا گیا تو میں گیا۔ عجیب مراحل فکر ہے، عجیب مراحل فکر ہیں، جن مراحل فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ تو اپنے زمانے میں محمد ہے بھائی، اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ جو ابنانا ہیں آیہ مباہلہ کی روشنی میں، تو زندگی میں حسن نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا امیر المومنین کو، تو بابا کہہ کے نہیں پکارا، یا ابا الحسین، اے حسین کے ابا۔ اور جب حسین نے پکارا اپنے باپ کو، یا ابا الحسن، اے حسن کے والد۔ اور جب رسول کو پکارا، یا ابتے، اے بابا۔ تو یہ بیٹے ہیں رسول کے۔ اب جملہ سنتے جاؤ، اب ذرا علی کے بیٹے کو دیکھنا اور رسول کے بیٹے کو دیکھنا۔ جنگ جمل ہو رہی تھی، اونٹ والی جنگ، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل ہو رہی تھی۔ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑا بہادر شخص محمد حنفیہ۔ دیکھو شیر اپنے بچے کو، شیر کا شکار جانتے ہو نا، شیر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے۔ جب محمد کو جنگ جمل میں بھیجا ہے، جاؤ نہج البلاغہ میں دیکھو، تو کہنے لگے یا محمد تقدم، محمد جاؤ میدان جنگ میں۔ محمد، اچھا حسن حسین ہیں موجود، کہا یا بنائی، میرے بیٹے محمد میدان میں جاؤ۔ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں، خبردار تیرے قدم ہٹنے نہ پائے۔ شیر اپنے بچے کو آداب جنگ سکھلا رہا ہے، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ تد فی الارض قدمائک، جا میدان میں اور زمین میں اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے۔ وَعَزِّ نَاجِّزَیک، اور اپنے جبڑے کو، اپنے اوپر کے دانت کو نیچے کے دانت پہ دبا دے۔ وَانظُرْ بِبَصَرِکَ إِلَىٰ أَقْصَى الْقَوْمِ، اور تیری نگاہ پہلی صف میں نہ رہے، آخری صف پہ رہے۔ وَأَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ، جا، لیکن جانے سے پہلے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، نیت قربانی کی ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کیفیت میں جائے گا تو فتح یاب آئے گا، تو گھمنڈ نہ آنے پائے کہ میں نے جنگ فتح کر لی، یاد رکھنا کہ یہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ سنا تم نے محمد حنفیہ کو طالب جنگ دے رہے ہیں علی، اور اس کے بعد پشت پہ ہلکا سا دھکا دیا، کہا جا بیٹے محمد میدان میں جا۔ ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد ہچکچائے، پھر تیروں، علی نے پھر دھکا دیا، محمد دو قدم آگے بڑھے، پھر ہچکچائے، تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی۔ اب محمد کے لیے آگے چلنا مشکل تھا، اتنے میں حسن ابن علی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ سے تلوار لی، تلوار لینے کے بعد محمد کو اشارہ کیا واپس جاؤ۔ محمد واپس گئے، اور حسن ابن علی نے ان تیروں کی بارشوں میں اکیلے حملہ کیا فوج پر، دوڑاتے ہوئے اونٹ تک پہنچے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، آئے اور تلوار کو علی کے قدموں پہ ڈال دیا۔ محمد حنفیہ غمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسن نے کر لیا۔ ایک مرتبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا، کہا محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے۔ میں نے زحمت دی، سنتے جاؤ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب تو آیا ہوں میں حسن ابن علی تک، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، اور اب دامن وقت پہ زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے، کتاب کا نام سنو، تجرید بخاری، بخاری شریف کا خلاصہ، تجرید بخاری۔
حضرت اسما بنت امیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بھائی، فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے، عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے. تو میاں اور بیوی میں، بیوی کو تو جان گئے، میاں کو بھی جان جاؤ گے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت. گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے. تو حضرت اسما کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے. ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے. ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے. اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے. اب ناز کی بات ہے نا، صاحبان مرتبہ ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، دونوں صاحبان فضیلت ہیں. ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے. ٹھیک ہے نا. آئے دونوں، پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے ما خطبکما، بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل. کہا تمہاری بیوی تم سے افضل. کہا تمہاری بیوی تم سے افضل. کہا یا رسول اللہ دلیل. ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے. میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں، رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا. اب میرا عقیدہ چھوٹا ہے، میری حیثیت چھوٹی ہے، تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا، ایمان بھی رسالت. لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل. کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ دلیل. کہا بھائی دلیل بہت سامنے ہے. تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا، بچہ جنوایا تھا. بھائی پہنچ گیا میسج. تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے. تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا. تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے. بس بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. جب صلح ہوئی ہے نا، صلح، تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے. پوری قوت کو محسوس کرو. جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا، تو جب صلح ہو گئی نا، صلح حسن، تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں. اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو. کیا عجیب و غریب مراحل فکر ہیں، کیا منازل ہیں، کیا رتبے ہیں. بس چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے، گزشتہ سال میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس سے پچھلے سال میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس شہزادے کا بیان کیا تھا، اور اس واقعے پر گفتگو کو تمام کر دوں گا. 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے. اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ، تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر. دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے، تو داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے، آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی.
समझ रहे हो ना बात को? यानी है ये मसाइल हैं। अच्छा, तो हसन इब्न अली पैदा हुए, 5 साल के हैं, रसूल की गोद में बैठे हैं, रसूल अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा है और सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो पैगंबर अकरम को घेरे हुए बैठे हैं। ये वाक़या सुनने के काबिल है। मैंने बड़ा मुख्तसर बयान किया, गुज़श्ता साल वक्त नहीं था, 2-4 दकीकों की मुझे इजाज़त दे दो, आज भी वक्त नहीं है। तो सहाबे किराम घेरे बैठे, हसन गोद में, रसूल बैठे हुए। इतने में दरवाजे मस्जिद से एक पुरहैबत और बाशिकोह बुजुर्ग दाखिल हुए। अच्छा देखो, लाहौर में बड़े पुरहैबत होंगे, बड़े बाशिकोह होंगे, 70 लाख की आबादी का शहर है वो, मदीना छोटा सा शहर, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है ना, सब एक दूसरे को पहचानते हैं वहां पर। लेकिन कोई ना पहचाना कि ये कौन है जो इतना बाहेबत और इतना रोब जलाल वाला है। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। पैगंबर खड़े हो गए, कहा वालेकुम सलाम, आप पर भी मेरा सलाम हो। अब देखो, पैगंबर का खड़ा होना मजाक नहीं है। वो आए, आके बैठ गए, तो पैगंबर, बच्चा गोद में, पैगंबर ने कहा आपने कैसे ज़हमत फरमाई, देखो ये मजाक नहीं है, आपने कैसे ज़हमत फरमाई। कहा या रसूल अल्लाह कुछ मसले पूछने थे। कहा अगर मुनासिब समझे मेरे इस नवासे से पूछ लें। अगर मुनासिब समझें मेरे इस नवासे से पूछ लें। कहा या रसूल अल्लाह जैसा आपका हुक्म। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, मस्जिद के किनारे ले गए, दीवारें मस्जिद के करीब बैठ गए, बड़ी देर तक बच्चे से पूछते रहे, बच्चा जवाब देता रहा। फिर जब पूछ चुके, लाए बच्चे को, रसूल की गोद में बिठा दिया। रसूल ने कहा कि आपने सवालात पूछ लिए। कहा या रसूल अल्लाह पूछ लिए। कहा आप मुतमईन हुए जवाबात से? देखो ये मजाक नहीं है, रसूल अकरम का पूछा आप मुतमईन हुए इस बच्चे के जवाब से? कहा या रसूल अल्लाह मैं मुतमईन हुआ। कहा अब इजाजत दीजिए। रसूल खड़े हुए, कहा खुदा हाफिज। वो बुजुर्ग चले गए। जब चले गए तो सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थे? कहा भाई ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, कभी कभी मसला पूछने आ जाते हैं। भाई आज समझ में आया, जो खिज़र को न पहचाने वो सहाबी, जो खिज़र को पढ़ा दे वो हसन। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस मरहले से तुम्हें आगे नहीं ले जाऊंगा। बात मुकम्मल होगी और जाहिर है कि तुम्हें ताबूत की ज़ियारत करनी है, मुझे भी करनी है, तुम्हें भी करनी है। अब चंद जुमले मसाइब के तो अर्ज़ करूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम्हें आज एक बात बताता जाऊं। देखो, हसन और हुसैन एक माँ बाप से पैदा हुए, एक घर में खेले, नबूवत की एक गोद में तरबियत हासिल की, एक उनमें से नबी की दाहिनी गोद में है, दूसरा नबी की बाईं गोद में है, दोनों नबी के कंधे पर सवार होते हैं, पूरी जिंदगी साथ गुजरी है। हुसैन के 3 बेटे करबला के मैदान में आशूर के दिन, सैयद सज्जाद, अली अकबर, अली असगर। सज्जाद से हुसैन की नस्ल चली, अली अकबर तलवार से शहीद हुए, अली असगर तीर से शहीद हुए, यही है ना। हसन के 3 बेटे करबला के मैदान में, हसन मुसन्ना, कासिम, अब्दुल्ला। हसन मुसन्ना से हसन की नस्ल चली, कासिम तलवार से शहीद हुए, अब्दुल्ला तीर से शहीद हुए। ऐसी मुशाबिहत तो दुनिया में देखी नहीं गई। पहुंच गया ये मैसेज? तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं एक जुमला कहूं। आज भाई से भाई जुदा हो रहा है। देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, क्या मजलूम शहजादा है। कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये अर्ज करूं, मेरा दूसरा इमाम, पहचानो हसन मुश्तबा को पहचानो। ये हसन वो है जो अपने ज़माने में हुसैन का भी इमाम था।
یہ جملہ پہنچ رہا ہے نا، یہ میسج پہنچ گیا. روزے سے تھے، گرم دن تھا، گھر میں آئے، آنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور پانی سے افطار کیا. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. پانی حلق سے اترا اور ایک مرتبہ چیخ کے کہا میری بہن زینب کو بلاؤ. اس لیے کہ پانی پیتے ہی جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے. بہن آئی اور جگر کے ٹکڑے بہن نے اٹھائے. بھئی عجیب مقدر ہے زینب کا، عجیب مقدر ہے زینب کا. اللہ نے زینب کو 2 بھائی دیے اور مقدر یہ تھا کہ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے اٹھائے اور ایک بھائی کے سر کے ساتھ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جائے. شہزادی آئی، کہا میرے بھائی کو بلاؤ. حسین آئے. بھائی سے لپٹ گیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بہت مختصر زحمت ہے. بھائی سے لپٹ گیا. بڑی دیر تک حسین حسن کے سینے سے لپٹے رہے اور ایک مرتبہ حسن نے کہا بھیا حسین ذرا میرے ساتھیوں کو تو بلاؤ. گھر کے باہر ایک مجمع لگا ہوا تھا حضرت بھی علی کے چاہنے والوں کا. بیویاں پردے میں گئی، سارے دوست آئے. حسن نے ہاتھ اٹھایا، اپنے دوستوں کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا یہ آخری ملاقات ہے، اب حسن کو محشر میں دیکھو گے. یہ کہنے کے بعد کہا فی امان اللہ. جب وہ چلے گئے تو حسین کو بلایا، کہا حسین میرے سارے بچے تیرے حوالے. اور یہ کہہ کر قاسم کو اٹھایا، حسین کی گود میں رکھا. کہا بھیا جب کربلا میں یہ اجازت مانگے تو منع نہ کرنا. اجرکم اللہ. بھیا یہ سمجھنا کہ حسن تم سے اجازت مانگ رہا ہے. یہ کہا، پھر ام فروہ کو بلایا، کہا قاسم کو قریب لاؤ. تکیے کے نیچے سے تعویذ نکالا، اپنے بچے قاسم کے شانے پہ باندھا. کہا ام فروہ بچے کی بھی حفاظت کرنا، تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور بچہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو کہہ دینا بچے سے کہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے، اس میں اس کی پریشانی کا حل ہوگا. تم رو چکے، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھاما، حسین کا. کہنے لگے بھیا جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، جنازے کی نماز تم پڑھنا، اور کوشش کرنا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے. اور اگر زمانہ اجازت نہ دے تو بھیا تلوار نہ کھینچنا، مجھے اماں کے پہلو میں لا کے دفن کر دینا. حسین نے نماز پڑھائی، جنازہ تیار کیا، لے کے چلے. ابھی جنازہ راستے میں تھا، اتنے تیر آئے کہ جنازہ تیروں میں چھپ گیا.